انعامت جی کراچی سے۔ امیر انسٹیٹیوٹ میں یہ سوال عرض ہے کہ بچوں کو ڈرانے کے لیے یہ کہنا کیسا کہ اللہ مارے گا یا اللہ پٹائی کرے گا یا اللہ ڈنڈے سے مارے گا، کیا اس طرح کے جملے کہنا درست ہے؟ انسانی انداز کی باتیں تو ویسے نہیں کرنی چاہیے، اور بچے کو یہ کہنا کہ تجھے مارے گا، تجھے گناہ ملے گا، تو جہنم میں جائے گا، تجھے عذاب ہوگا، یہ باتیں بھی نہیں کہہ سکتے کہ نابالغ بچہ جو ہوتا ہے اس کو گناہ، اس کے گناہ کاؤنٹ نہیں ہوتے، شمار نہیں کیے جاتے۔ اس کو گناہ سے بچانا ہے، تربیت دینی ہے، اس کو یہ کہا جائے کہ کوئی جھوٹ بولے تو اس کو گناہ ملتا ہے، جھوٹ بولنے والے سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے، جھوٹ بولنے والے کو اللہ پاک کی طرف سے سزا دی جا سکتی ہے۔ اس طرح کے مطلب محتاط جملے بولے جائیں۔ تجھے تو ہم کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے نا، تو نے جھوٹ بولا اللہ تجھے جہنم میں ڈالے گا، یہ بھی فیصلہ میرے تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کیا پتا یہ توبہ کر لے، ولایت کا درجہ بھی پا لے، ایسی توبہ کر لے، ہمیں پتہ نہیں ہے نا کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے۔ تو یہاں ہمارے یہاں کہہ دیتے ہیں ڈائریکٹ تو دوزخ میں جائے گا، تو ماں باپ کا نافرمان ہے، جہنم میں اوندے منہ تجھے پھینک دیا جائے گا۔ یہ تیرا میرا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ ماں باپ سے ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے ایسی معافی مانگ لے کہ بے صاحب اللہ پاک بخش دے۔ سے واقعات بھی ہیں اس طرح کے کہ کسی نیکی کی وجہ سے، کسی اس نے زن کی وجہ سے اللہ پاک بخش دیتا ہے، اللہ پاک بے نیاز۔ جیسے ایک حکایت، ایک واقعہ غالباً شرح و صدور میں اس طرح بھی ہے کہ ایک شخص کا آخری وقت آیا، اس کا چچا، موت کا وقت آیا، اس کا چچا اس کے سرانے آیا اور اس کو کہا کہ میں تو تجھے پہلے بھی سمجھاتا تھا، نیکیاں کر، گناہوں سے بچ، نہیں مانا نا تو، دیکھ اب جا رہا ہے تو، سمجھا ہی نہیں تو نے میری بات۔ اس طرح اس کو کوئی نہ کہنے کے جملے، جو اس وقت رحمت کی بات کرنی چاہیے، بندہ جائی دنیا سے رہا ہے تو خیر اس نے یہ بات نہیں کی۔ تو بھتیجے نے کہا چچا جان یہ تو بتائیے، آپ کی جگہ اس وقت میری ماں ہوتی تو وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتی؟ کیا وہ بھی ڈانٹ ڈپٹ کرتی یا مجھے تسلیاں دیتی؟ چچا نے کہا کہ تیری ماں، واقعی تیری ماں ہوتی تو یہ جنت میں اٹھا کے رکھ دیتی۔ تو اس بھتیجے نے کہا کہ چچا جان سن لیجئے، میرا رب میری ماں سے بھی زیادہ مجھ پر مہربان ہے۔ یہ کہا اس کا دم نکل گیا، روح قبض ہو گئی۔ اب وہ جب تدفین ہوئی تو چچا جب آخری اینٹ رکھ رہا تھا قبر پر تو وہ اینٹ قبر پہ گر گئی، وہ دیکھ کر چونکا کہ وہ قبر حد نظر تک پھیل گئی تھی۔ تو اس کا وہ آخری جملہ جو تھا نا کہ میرا رب مجھ پر میری ماں سے بھی بڑھ کر مہربان ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے، حقیقت بھی ہے کہ ماں باپ سے بڑھ کر مہربان ہے ہمارا رب۔ تو یہ اس کی بات اللہ پاک کو پسند آ گئی۔ اسی طرح اور بھی اس طرح کے واقعات ہیں کہ تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ ہمیں کسی کو بھی یہ حق نہیں، رائٹ نہیں کہ ہم اس فرد کو رحمت سے مایوس کر دیں۔ اگر ہم کسی کو مایوس کر دیں گے، وہ ہو گیا مایوس، تو یہ بھی تو اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے کہ گناہ زیادہ کرے۔ جیسے ایک واقعہ حدیثوں میں بنی اسرائیل پرانی امت کا ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کر دیے، 99 مرڈر اس نے کیے۔ اب اس کو احساس ہوا کہ مجھے توبہ کرنی چاہیے، شاید کوئی راستہ مل جائے۔ تو کسی نیک آدمی کو نظر آیا تو اس نے کہا کہ مجھے توبہ کرنی ہے، میں اتنے سارے قتل کیے 99۔ تو اس نے اس کو کہا کہ اتنے قتل کیے، قتل کرنے سے پہلے سوچنا تھا، خدا تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ مایوس ہو گیا، دل میں مایوسی چھا گئی، ہے اب میں نہیں بخشا جاؤں گا، چلو سینچری پوری کرتے، اب تو جنت میں تو جانا نہیں ہے۔ وہ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، چل تو بھی لیتا ہے تو میرے ساتھ ہو جا، 100 پورے کر لیے اس نے۔ پھر اس کو احساس ہوا نہیں یار، کوئی راستہ نکالنا چاہیے، شاید کوئی صورت ہو۔ پھر وہ تلاش میں رہا تو ایک اللہ کا نیک بندہ اس کو ملا، اس سے اس نے بات کی۔ اس نے کہا کہ کیوں نہیں، اللہ کی رحمت کے خزانے ختم تھوڑی ہوتے ہیں، بالکل کوئی صورت
تیری نکل سکتی ہے، مگر یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ اس طرف جو ہے نا اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، تم ادھر چلے جاؤ، شاید وہ تم کو راستہ بتا دیں گے. اچھا اس طرف بھی، تو یہ اس طرف چلا چلا چلا. راستے میں بس وہ پہلے ہماری طرح آج کل کی سفر تو ہے نہیں، دھوپ سردیاں یا جو بھی تھا، اس میں وہ بیمار ہو گیا اور مرنے پڑ گیا. چاروں طرف جنگل بیابان کچھ بھی نہیں. اب کیا ہوگا؟ اب وہ لیٹ گیا. لیٹ کر مرنے سے پہلے اس نے اپنا رخ، اپنا سینہ ان نیک بندوں کی آبادی کی طرف کر دیا. چل اب اور کیا کر سکتے، میں پہنچ تو نہیں سکا، یوں کیا اور اس کی روح قبض ہوئی. اب رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں اترے. اب دونوں میں رحمت کے فرشتے تک، وہ عذاب والے کہتے ہیں کہ 100 قتل کیے ہیں، ان کو لے جائیں گے. اور رحمت کے فرشتے فرمانے لگے کہ یہ توبہ کے لیے چلا تھا اور نیک بندوں کی طرف یہ گیا تھا. اللہ پاک نے دونوں میں فیصلے کی صورت ارشاد فرمائی. اللہ پاک بے نیاز ہے. اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ دونوں طرف کی زمین ناپو، اگر یہ بندہ اپنی بستی کے قریب ہے، اپنی آبادی کے قریب ہے تو عذاب والے لے جائیں، اور اگر میرے نیک بندوں کی بستی کے قریب ہے تو رحمت والے لے جائیں. اچھا اب وہ ہوا یہ کہ یہ اپنی بستی کے قریب تھا، اس بستی سے دور تھا. اللہ پاک نے رحمت والی اپنے نیک بندوں والی بستی کو حکم دیا کہ تو سمٹ جا. اس زمین کو کہا تو سمٹ جا، اور اس کو کہا تو پھیل جا. تو اس طرح اب پیمائش ہوئی تو وہ بندہ اللہ پاک کے نیک بندوں کی بستی کے قریب پایا گیا اور رحمت والے فرشتے اس کو لے گئے. رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت. اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، کوسٹ پرائس نہیں مانگتی. اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے. تو جس پر اللہ پاک رحمت کرنا چاہے، تو اس لیے ہم کسی فرد کے بارے میں چاہے کتنا ہی گناہ گار ہو مسلمان، ہاں غیر مسلم کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ یہ ہو سکتا ہے جنت میں چلے، نہیں. غیر مسلم کے لیے فائنل ہے کہ جو کفر پر مرا وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ تو ایمانیات میں سے، تو ہم کو ماننا ہی پڑے گا، ایمان ہے ہمارا. باقی رہا مسلمان، چاہے کبھی زندگی میں ایک بھی سجدہ نہ کیا، بھی نماز نہیں پڑھی، شراب کے نشے میں مرا، ایک بات ہے، تھا مسلمان. ہم اس کے بارے میں فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ جہنمی ہے؟ نہیں، ہمیں اپنی خیر منانی ہے. کہ بعض اوقات بڑے سے بڑے نیک بندہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے، چھوٹے سے گناہ پر اللہ پاک پکڑ کر چاہے تو اس کو جہنم میں ڈال دے. یہ اس کی مرضی پر ہے، اس کی مشیت پر ہے. اللہ پاک کی خفیہ تدبیر، چھپا فیصلہ. ہم میں سے کس کے بارے میں کیا ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس لیے مطلب بہت محتاط رہنا. لوگ جذبات میں کہہ دیتے ہیں اللہ تجھے نہیں بخشے گا وغیرہ، ابھی بھی نہیں کہا ہے تو توبہ کرنے نہیں. ایسا نہ ہو کہ اس کے وجہ اپنے اوپر آ جائے کہ یا تجھے نہیں بخشوں گا. تو کون ہے میرے فیصلے میں دخل دینے والا؟ ہم کہیں پھنس نہ جائیں. تو ہمیں سب کے بارے میں اچھا گمان، اچھا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک سب پر مہربانی کرے اور ان کے صدقے ہم پر بھی مہربانی کرے. یہ ہونا چاہیے. رب بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے. اس کو ہماری عبادتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمارے گناہوں سے اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے. اب اس کا حکم ہے کہ عبادت کرو. لبیک اللہم لبیک، اے میرے مولا، اے میرے اللہ، ہم حاضر ہیں، عبادت کرنی ہے. اس نے فرمایا گناہ مت کرو. یا اللہ نہیں کریں گے، تو نے حکم دے دیا گناہ نہیں کرنا ہے. تو ہمیں اللہ پاک کا حکم ماننا ہے، گناہ سے بچنا ہے اور عبادتیں کرنی. یہ نہیں سرکشی نہیں کرنی کہ شاید اللہ بخش دے گا، گناہ کرتے رہو. 100 کا قاتل بخشا گیا تو میں نے تو 100 مچھر بھی نہیں مارے، تم نے میں اس سے چھوٹا گناہ گار ہوں. نہیں، یہ بھی نہیں سوچنا ہے کہ کسی چھوٹے گناہ پر بھی رب پکڑ لے، چھوڑانے والا کون ہوگا. ڈرنا ہے اس سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے اپنے گناہ سے توبہ کر دی، بڑا نیک پرہیزگار بن گیا اور عبادت کا ایسا راستہ لیا اس نے کہ
وہ اور اتنا تقوی پرہیزگاری اور نفس کو مارا اس نے کہ کبھی دھوپ میں سائے میں نہ رہتا تھا، دھوپ میں پڑا رہتا تھا، عمدہ کھانا پینا نہیں، اور اس طرح اس نے ریاستیں کی اور عبادتیں کی، 70 سال تک غالباً اس نے اس طرح گزارے. اب اس کا انتقال ہو گیا. اس کو خواب میں دیکھ کر کسی نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو میں نے گناہ توبہ سے میرے معاف ہو گئے، حقوق العباد میں بھی میں نے معافیاں مانگ لی تھی، سب مسئلے حل کر لیے تھے. ایک بار ایک تن کا، لکڑی کا ایک تن کا، کسی کا بغیر اجازت کے میں نے اس سے خلال کر لیا تھا، دانتوں کا ٹوتھ پک جس کو بولتے ہیں، وہ اس سے خلال کر لیتے. وہ ٹوتھ پک نہیں ہوتے ہوں گے، کوئی لکڑی انہوں نے کسی کی لی ہوگی، وہ لکڑی معاف کرانی رہ گئی تھی. اس کی وجہ سے مجھے جنت سے روک دیا گیا ہے. تو میں اور آپ کھڑے کہاں ہیں یار؟ ہم بولے ہم نے یہ عبادت کی، ہم نے تھوڑے گناہ کیے، فلاں کیے. رب کی بے نیازی سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.